السلام علیکم ناظرین آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ارطغرل ڈرامے کے بہت ہی اہم کردار بمسی بابر سپاہی کی لو سٹوری کے بارے میں۔ دوستو، محبت کہاں کی جاتی ہے، یہ تو ہو جاتی ہے غم بخت۔ بمسی وہ تھا جس کی غرض صرف تلوار اور جنگ اور میدان جنگ اور دشمنوں کے سر تھے، جس کے صرف چند یار تھے، ارطغرل، نورگل اور روشان سپاہی۔ اس کی سوچوں کا دائرہ کار اور اس کی سوچوں کا محور صرف وہی تھے۔ کب اسے محبت ہی صنف نازک سے کبھی اس نے سوچا بھی نہ تھا، بلکہ بمسی تو وہ تھا جو کہ اپنے یاروں کی محبت پر ہنستا تھا، جو کہ مذاق کرتا تھا اسے۔ بمسی کی تو محفلیں صرف بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق کے لیے ہوتی تھی۔ کب خیال تھا اسے محبت کا، اور کب پتہ تھا اس کو کہ یہ آصیب مجھ پر بھی نازل ہوگا، اور یہ دقتیں اور یہ پریشانیاں اور یہ جدائیاں اور تنہائیاں مجھے بھی سہنی پڑیں گی۔ کب مانتا تھا وہ محبت کے لفظ کو؟ قہر، غصہ تو اس کا ساتھی تھا، بس کبھی کبھی تنہائی میں بیٹھ کر وہ سوچتا تھا بس اپنے یاروں کے بارے میں سوچتا تھا بس صرف وہ۔ عورت نام سے تو اسے بہت زیادہ چڑ تھی، عورت نام سے تو اسے ایسے جیسے نفرت تھی، لیکن ایک دفعہ اس نے ایک عورت کو دیکھ لیا، عورت کو ایسے دیکھا کہ عورت اس کے دل میں غائل ہو گئی۔ ایسے ہی تو ہوتا ہے دوستو، ایسے ہی تو ہوتا ہے۔ کب کوئی محبت کرنا چاہتا ہے، یہ کم بخت ہو جاتی ہے اور ہو ہی جاتی ہے، اور کہتے ہیں یہ صرف بس ایک بار ہی ہوتی ہے۔ ہاں، محبت کرنے والوں کو تو یہ صرف ایک بار ہی ہوتی ہے۔ اسی طرح دوستو بمسی بھی بیس بدل کر اپنی عاشق، اپنی محبوبہ سے ملنے لگا۔ پھر وہی ہوا جو ایک عام انسان اور ایک عام عاشق اور ایک عام محبوب کے ساتھ ہوتا تھا، جو کہ ایک عام محبوب کے ساتھ ہوتا آ رہا ہے اور ابھی بھی ہوتا ہے۔ زندان میں پھینک دیا گیا وہ بمسی جو جیلوں کو توڑنے والا، جو کہ زندانوں کو توڑ کر اور دشمنوں کو مروڑنے والا تھا، وہ بمسی جس کے دونوں تلواریں صرف دشمنوں پر وار کرتی تھی، وہ بمسی زندان میں پھینک دیا گیا تھا۔ یہ صرف محبت کا کارنامہ تھا۔ دوستو بمسی، اس کی دائرہ کار جو صرف چند ساتھی تھے، پھر اس کا دائرہ کار علینا تھی، علینا جو کہ اس کی محبت تھی۔ دوستو وہ قلعہ چیسر قلعے میں چھپ کر ملتا تھا علینا سے، اور اس کی آنکھوں میں بہت سارے خواب سجنے لگے تھے، ایک اچھی فیملی اور کچھ بچوں کے بھی۔ پھر یوں ہوا کہ وہی علینا نے آ کر بمسی کو یوں توڑا کہ پھر وہ جڑ نہ سکا، یوں بکھیرا کہ پھر وہ سمٹ نہ سکا۔ دوستو وہ بمسی جو دشمنوں کو بکھیرتا تھا، وہ خود بکھر چکا تھا۔ وہ بمسی جو کبھی کسی کی طاقت کو نہیں مانتا تھا، وہ ڈال چکا تھا کمزوری میں، وہ اس کی سوچوں میں ڈال چکا تھا۔ وہ بمسی ہار مان چکا تھا، اور وہ بمسی ٹوٹ چکا تھا۔ یہ سب محبت نے کیا تھا، اور یہ سب بدلاؤ محبت نے لایا تھا بمسی کی زندگی میں۔ دوستو ایسا ہی تو ہوتا ہے ہر عاشق کی زندگی میں، ایسے ہی تو دھوکہ دیتے ہیں ہر محبوب اپنے محب کو۔ یہی تو محبت ہے، یہی تو محبت کے کم بختی ہے کہ جس کو ہوتی ہے اسے کم بخت کر دیتی ہے۔ پھر کہاں یادیں چھوڑتی ہیں اس کی دوستو، کہاں یادیں اس کی جینے دیتی ہیں۔ کچھ ایسے ہی ہوا تھا بمسی کے ساتھ، کچھ ایسی ہی دکھ بھری بمسی کی محبت بھری داستان تھی، اور بمسی ہار چکا تھا اپنی محبت کو۔ دوستو مکمل تو صرف کہانیاں ہوتی ہیں، محبتیں تو بس یوں ہی ادھوری رہ جاتی ہیں، یوں ہی عاشق کے لیے پھندا بن جاتی ہیں، اور کہاں مرنے تک چھوڑتی ہیں محبوب کی یادیں۔ کیا کسی نے خوب کہا ہے، جب بھی کسی کا ہنستا ہوا چہرہ دیکھتا ہوں
تو دل سے دعا کرتا ہوں کہ اسے کبھی محبت نہ ہو، تو دل سے دعا کرتا ہوں کہ اسے کبھی محبت نہ ہو۔ دوستو، بارش اور محبت دونوں بہت یادگار ہوتی ہیں۔ بس بارش میں جسم بھیگتا ہے، بارش میں تو جسم بھیگتا ہے، لیکن محبت میں آنکھیں بھیگ جاتی ہیں اور شخص خود ایسے بکھر جاتا ہے کہ سمیٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ دوستو، محبتیں کیجیے، لیکن اس محبتوں کو دل سے نہ لگائیے۔ یہ لوگ کہتے ہیں، یہ کیسے کہتے ہیں؟ محبت تو ہوتی ہی صرف دل کا رشتہ ہے، اگر اسے دل سے ہی نہ کیا جائے تو پھر وہ کیسی محبت؟ ہاں دوستو، لوگ محبت نہیں محبتیں کرتے ہیں، لوگ محبت نہیں محبتیں کرتے ہیں، اور پھر یوں ہی کسی محبوب کو چھوڑ کر اور توڑ کر چلے جاتے ہیں۔